بسم اللہ الرحمن الرحیم لا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة وعلی اہلها رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اعزائے گرامی، سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے، جس میں آپ غور کریں کہ پروردگار کیا کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بہت غور طلب بات ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ خطاب کر رہا کس سے؟ ایمان والوں سے، اہل ایمان سے، کہ اللہ رسول وہ کتاب جو رسول پر نازل ہوئی ہے اور وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے سب پر ایمان لے آؤ۔ یعنی پہلے کہہ رہا ہے پروردگار اے ایمان والوں، تم ان سب تمام چیزوں پر ایمان لے آؤ۔ کس پر ایمان لے آؤ؟ نمبر 1 اللہ پر ایمان لے آؤ، نمبر 2 اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر لے آؤ ایمان جس کتاب کو پروردگار نے جو ہے یعنی رسول اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اس نے ہے نا، وہ کتاب جو نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول پر، اور ایسی کتاب والکتاب الذی انزل من قبل، اور ایسی کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو یعنی اللہ نے جو ہے نازل کیا ہے اس سے پہلے، یعنی رسول سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے نا، نازل ہوئی ہے جو کتاب سے، یعنی کتاب جو ہے اللہ کے رسول سے پہلے، یعنی ایک قرآن نازل ہوا ہے، قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ہے نا، وہ بھی اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اچھا، من قبل، تو من قبل میں یعنی اس سے پہلے جو کتاب نازل، توریت ہے، انجیل ہے، زبور مثلا ہے، صحف ہے۔ ومن یکفر باللہ، اور جو بھی جو ہے اللہ کا انکار کرے گا، یعنی کفر اختیار کرے گا، اللہ کو نہیں مانے گا اور ملائکہ کو نہیں مانے گا اور کتب ہی اور کتابوں کو نہیں مانے گا، ان کے اللہ کے رسولوں کو نہیں مانے گا، اور آخرت پر ایمان نہیں رکھے گا، یعنی آخرت کو نہیں مانے گا، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان نہیں رکھے گا، آخر یعنی انکار کرے گا، تو کیا ہوگا؟ فقد ضل ضلالا بعیدا، بس بے شک جو ہے وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور نکل جائے گا۔ یعنی اللہ نے جو ہے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اے ایمان والوں تم ایمان لے آؤ، یعنی کیا مطلب؟ حقیقت میں ایمان لے آؤ، یعنی کہ صرف دعویٰ کر رہے ہو کہ میں مومن ہوں۔ جس طرح سے آپ دیکھیے سورہ حجرات میں جو ہے یعنی بیان کیا گیا ہے کہ یعنی قالت الاعراب آمنا، اے رسول قالت الاعراب آمنا، اعراب آتے تھے، عرب والے آتے تھے، دیہاتی آتے تھے، گاؤں والے آتے تھے، بستی والے آتے تھے، اور وہ آگے کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو اے میرے حبیب ان سے کہہ دو ابھی تمہارے دلوں میں ایمان جو ہے سرایت نہیں کیا اس نے، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں پہنچا ہے، ہاں بل کہو کہ اسلمنا، تم یہ کہہ دو ہم اسلام لے آئے ہیں، مسلمان بنے ہیں۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایمان کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو حقیقی مومن ہو، حقیقی اللہ پر ایمان لاتا ہو، اس کے کتاب پر ایمان لاتا ہو، اس کے رسول پر ایمان لاتا ہو، ہے نا۔ من قبل یعنی اس سے پہلے، یعنی چاہے جو بھی کتابیں ہوں قرآن سے پہلے اس پر ایمان لاتا ہو اور تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہو۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ایمان کیسے ہم لے کر آئیں۔ بھائی ہر صورت میں اگر آپ غور کریں تو جو نبی ہم سے بتا کر گئے وہی تو ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آسمانی کتابیں اتنی تھیں، ہم نے تو نہیں دیکھی، لیکن تعداد تو نبی نے بتا دی نا۔
نبی نے بتا دیا کہ یعنی 1,24,000 انبیاء آئے تھے ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، تو اس پہ ایمان لانا ہے. بھائی انبیاء کو ہم نے دیکھا نہیں، 1,24,000 انبیاء کسی کو نہیں دیکھا، تعداد صرف معلوم ہے، وہ بھی نبی نے کہا تعداد تو ہم جانتے ہیں، ورنہ تعداد بھی ہمیں ہمارے سامنے نہیں تھی. تو میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں کہ تم نبیوں کو مانتے ہو، انبیاء کو مانتے ہو، کتابوں کو مانتے ہو، جس کو تم نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں. اور اگر جو ہے کوئی کسی نبی کو نہ مانے، مطلب جو تعداد ہے 1,24,000 انبیاء کی، اور یہ انسان جو ہے کہ نہیں نعوذ باللہ یعنی 5 نبی کم تھے، نہیں ایسا نہیں. جو تعداد ہے اس تعداد کے نہ کم ہے نہ زیادہ. کتنے انبیاء ہے؟ 1,24,000 انبیاء ہے. تعداد جو ہے کتنے بتا دی؟ نبی نے بتا دی. ٹھیک ہے، انبیاء پر ایمان لانا ہے، یہ نبی نے کہا ہے. ٹھیک، ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہاں 1,24,000 انبیاء آئے. کیوں؟ کیونکہ نبی صادق ہیں، سچے ہیں، ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے. دوسری بات، کتابیں جو ہے بتائی، آسمانی کتاب اتنی ہے، اس کو جو ہے بتا دیا، ہم کو اس پر ایمان لانا ہمارے ضروری ہے نا. تمام شکریہ. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں دیگر انبیاء کو جو ہے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. غدیر خم کے میدان میں صرف اور صرف جو ہے آخری نبی کو دیکھا تھا. آخری نبی کے زمانے میں تھے، ہے نا، افراد 1,20,000 کا مجمع تھا. اس کے درمیان جو ہے اس مجمع کے درمیان جو ہے نبی نے اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی جو ہے اس کے مولا ہے. ولایت علی کا اعلان کیا 1,20,000 کے مجمع میں، زبان سے کہا ہے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کو نہیں دیکھا نبی کے کہنے پر مان لیا، جس سے دیکھا کہ نبی اسے اتنا بلند کر رہے ہیں، اتنا بلند کیا ہے غدیر خم کے میدان میں کہ خود چھپ گئے اور علی کو سامنے رکھ کے کہا کہ من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. ولایت علی کا اعلان کیا. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ماننے تیار نہیں. ولایت علی کا اعلان کیا نبی نے تو نہیں مانیں گے، لیکن انبیاء کی تعداد کو مانیں گے کیونکہ نبی نے کہا ہے. آسمانی کتابوں کی تعداد کو مانیں گے کیونکہ نبی نے کہا ہے. تو عزیزوں، یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے ظاہری ایمان لانے والوں، تم حقیقت میں ایمان لے کر آؤ. صحیح معنوں میں اللہ کو پہچانو، صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان لے آؤ، صحیح معنوں میں کتابوں کو پہچانو، کتابوں پہ ایمان لے آؤ، صحیح معنوں میں تم رسولوں پر ایمان لے آؤ، تب صحیح معنوں میں مومن بنو گے. اگر تم نے انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، یا کتابوں میں سے کسی کتاب کے انکار کیا، یا رسولوں میں سے کسی رسول کا انکار کیا، یا ملائکہ کا انکار کیا، تو پھر تم جو ہے ضل ضلالا بعیدا، گمراہی مطلع ہو جائے گا. ایسی گمراہی کی جس کا پلٹنا جو ہے انسان کے لیے ناممکن ہوگا. آئیے مل کے بارگاہ معبود دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس راستے پہ جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے. امام کے آواز میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما.